امراض سے بچاؤ کے امریکی ادارے CDC نے چند سال پہلے مغربی افریقہ کے ملکوں کو ایبولا کی وبا کے خاتمے میں مدد دی تھی. اس وقت اس ادارے کے سربراہ ڈاکٹر ٹام فرینڈن تھے. اب وہ ایک عالمی فلاحی ادارے ریزالو ٹو سیو لائفز کے سربراہ ہیں. ہر جرثومے کے لیے ہمارے پاس مختلف حکمت عملی ہوتی ہے. کچھ کے لیے ہمارے پاس ویکسینز ہیں، کچھ کو روکنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن میں سارز، مرض یا ایبولا شامل ہیں، جبکہ فلو وغیرہ میں کمی کی جا سکتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نقصان کم ہو. ایبولا میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ضروری تھا جن کا مریضوں سے واسطہ رہا. اس کے لیے قریبی تعلق شرط تھی. کرونا وائرس خسرہ کی طرح ہوا کے ذریعے لگ سکتا ہے. یہ کھانسنے اور چھینکنے سے آسانی سے پھیلتا ہے. اس وجہ سے وائرس پھیلانے والوں کو تلاش کرنا مشکل ہے. مریض کو تنہائی میں رکھنا اہم ہے. لیکن ایک ایسا وائرس جس نے 20,000 لوگوں کو متاثر کیا ہو، اسے روکنا بے حد مشکل کام ہو سکتا ہے. آپ کو لوگوں پر انحصار کرنا پڑے گا کہ وہ بیمار ہوں تو صحیح فیصلہ کریں، گھر میں رہیں اور خود کو تنہائی میں رکھیں. چینی حکام نے لوگوں سے کہا کہ اگر انہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں تو تنہائی میں رہیں. حکومت نے پورے شہروں کو کوارنٹین کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں. یہ چین کی جانب سے قابل تعریف کوشش ہے. صحت عامہ کی زبان میں ہم اسے سماجی فاصلہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان رابطہ کم کیا جائے. کچھ مشورے ایسے ہیں جو ماہرین صحت مسلسل دہرا رہے ہیں. اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ ڈھانپ کر کھانسیں. ہر شخص کو چاہیے کہ ہاتھ دھوئے. بیماری کی صورت میں گھر پر رہنا چاہیے. بیماری کی جلد تشخیص ہونی چاہیے. ہمارے پاس اس سے بچاؤ کی دوا نہیں ہے اور شاید سال بھر نہ ہو. تحقیق کرنے والے ویکسین پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ وبا بنے یا نہ بنے، صحت عامہ کے اقدامات اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مغربی افریقہ میں ایبولا اور اس سے پہلے کئی دوسری وباؤں کو ایسے ہی پھیلنے سے روکا گیا تھا. کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.